پیغام نبی یہ دیتے ہیں صدیق اکبر میرے ہیں، جو حق پر ہے وہ کہتے ہیں صدیق اکبر میرے ہیں، صدیق اکبر میرے ہیں، صدیق اکبر میرے ہیں، صدیق اکبر میرے ہیں، صدیق اکبر۔ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ۔ الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الورى وعلی آلہ و اصحابہ المتعتبین بالتقوی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک۔ لائی کے ساتھ احترام شیخ طریقت آل نبی اولاد علی حضرت پیر سید شفقت شاہ گیلانی دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت بالا پیر میاں میر سرکار، خطیب اسلام مجاہد ملت پیر طریقت حضرت پیر دین محمد قلبی قادری دامت برکاتہم العالیہ، دیگر معزز و محتشم مشائخ اعظام، علماء کرام اور حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں اس پروقار مجلس میں حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ اپنی اور اپنے محبوب کی یاد، ارشادات اور تعلیمات کے حوالے سے مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ انعقاد پر آپ حضرات کو بالعموم اور اپنے برادر مکرم صاحبزادہ ڈاکٹر حافظ محمد عابد قادری اور آپ کے رفقاء کو بالخصوص مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی، اور آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ اتنی سردی میں آپ لوگ تشریف لائے۔ اللہ کریم آپ کو قدم قدم پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو جو عنوان میرے ذمہ ہے جس پر میں گفتگو کرنے لگا ہوں، اس کا تعلق خلفائے راشدین بالخصوص خلیفہ اول سے ہے۔ امام الصحابہ، سلطان الصحابہ، جانشین مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ، غم گسار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، یہ ہمارے دائرہ اختیار میں ہے ہی نہیں۔
مولانا حسن رضا خان صاحب کا نعتیہ کلام منقبت سیدنا صدیق اکبر کی، جس کا پہلا مصرع، پہلا شعر اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، اس میں انہوں نے اپنے عشق و محبت کا اظہار کر دیا۔ اور اس کی اصل وہ حدیث جو مسند امام ابی یعلا بروایت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتانی جبرائیل، میرے پاس جبرائیل امین حاضر ہوئے، قلتو، میں نے جبرائیل امین کو حکم دیا، حدثنی بفضائل عمر بن خطاب، کہ اے جبرائیل آج تو مجھے سنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، مناقب، کمالات، رفتیں، شانیں اور وہ عظمتیں جو اللہ رب العزت نے میرے صدقے میں عطا کی، حدثنی، تو سنا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سننے کا خواہش مند میں ہوں تمہاری زبان سے۔ تو جبریل امین عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے جو حکم دیا ہے، حکم عدولی نہیں ہو سکتی، سرتابی نہیں ہو سکتی، لیکن اس پل امر درآمد ایک نشست میں، ایک محفل میں، تھوڑے سے وقت میں یہاں بیٹھے بیٹھے ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں فضائل عمر بیان کرنا شروع کروں تو وہ اس محفل میں بیان میں آ نہیں سکتے۔ تو دوستان مکرم، جبرائیل کو اشارہ ہوا ہوگا کہ جبرائیل اظہار کرو، تمہیں کتنا وقت مل جائے تو فضائل عمر بیان کر سکتے ہو۔ اور آپ اس بات پر بھی غور کریں کہ جب جبریل امین اس بات کا اظہار کر رہے ہیں تو رسول اللہ کو تو بہت خوب علم ہے فضائل عمر کے بارے میں، کہ جبریل امین سے سوال و جواب صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے کہ جبرائیل کی زبان سے یہ جواب آ جائے۔ تو جبرائیل امین عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لو حدثتک بفضائل عمر منذ ما لبث نوح فی قومہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وقت مجھے اتنا مل جائے جتنا اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو دیا اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے، تو بات یہاں پر دن، ہفتوں، مہینوں، سالوں کی نہیں۔ تو جبریل امین عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ میری زبان مسلسل 950 سال تک چلے۔ اور قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کا تبلیغ کا زمانہ موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں 950 سال عطا فرمائے، انہوں نے اپنی قوم میں گزارے۔ اور اس بات پر بھی دھیان دیں کہ اگر جبرائیل امین بیان کرنے پہ آتے تو انہوں نے ہماری طرح تھوڑا بیان کرنا تھا کہ تھوڑا بیان کرتے، پھر بھوک لگ جاتی، کوئی کھانا کھاتے، پھر بیان کرتے، کوئی بھوک پیاس لگ جاتی، چائے پانی وغیرہ پیتے، پھر بیان شروع کر دیتے۔ وہ ملائکہ ہیں، نہ انہیں نیند آتی ہے، نہ انہیں بھوک پیاس کی حاجت رہتی ہے۔ انہوں نے بیان کرنا تھا تو مسلسل کرنا تھا، بغیر وقفے کے کرنا تھا، 950 سال۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں فضائل عمر بیان کرنا شروع کروں اور وقت مجھے اتنا مل جائے جتنا اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو دیا، ما نفدا
فضائل عمر یا رسول اللہ پھر بھی 950 سال ختم ہو جائیں گے لیکن فضائل عمر ختم نہیں ہوں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بنافشی بولا نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ حضور داتا گنج بخش، آستانہ خواجہ غریب نواز، شان مصطفیٰ. تو امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، میرے اور آپ کے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، ان عمر حسنۃ من حسنات ابی بکر. یہ جو عمر ہے نا اس کی تمام عمر کی نیکیاں میرے صدیق کی ایک نیکی کے برابر ہے. تو امام الانبیاء کے غلاموں، شان صدیق اکبر سننے والوں، اس بات پر ذرا دھیان دیں، اپنے ذہنوں کو ذرا حاضر کریں. اور جس کی ایک نیکی کا عالم یہ ہے کہ جبرائیل امین بیان کرنا شروع کریں اور 950 سال تک بیان کرتے رہیں اور بیان پھر مکمل نہ ہو، تو ہم اس مختصر سی نشست میں شان صدیق بیان کریں تو کیسے کریں گے؟ بات پھر وہی ہے، بیان ہو کسی زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. تو دوستان مکرم، ہم بیان کیسے کریں جس کی عظمت کو رب نے قرآن میں بیان کیا، رسول اللہ نے حدیثوں میں بیان کیا؟ ہم ان کی عظمت کو خراج تحسین پیش کریں تو کیسے کریں؟ اس سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے کہ جس طرح سورج آفتاب کے ساتھ روشن ہے اور کوئی چوک میں چراغ لے کے بیٹھ جائے تو لوگ اس کی عقل کا ماتم ہی کریں گے. ایک اور حدیث مبارکہ اسی پس منظر میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے، ام المؤمنین کا مطلب ہوتا ہے مومنوں کی ماں. الحمدللہ ہم سب بھی مومن ہیں اور ہماری بھی ماں ہیں. فرما بردار اور حلالی اولاد وہی ہوتی ہے جو اپنے باپ کی بھی بات مانتی ہے اور اپنی ماں کی بھی مانتی ہے. تو آپ ہماری ماں ہیں، آپ حدیث بیان فرما رہی ہیں اور یہ حدیث پاک مشکات شریف میں موجود ہے. آپ فرماتی ہیں کہ ایک ایسا موقع ہے، رات کا وقت ہے، فی لیلۃ داحیۃ، چاندنی رات ہے، رسول اللہ کا سر انور میری گود میں ہے، میں نبی پاک کے حسن و جمال کے جلووں کی زیارت کر رہی ہوں، مجھے قریب سے دیکھنے کا موقع مل رہا ہے، میں نبی پاک کی زیارت کر رہی ہوں. میری نظر نبی پاک کی پیشانی، رخسار اور چہرے پر ٹکی ہوئی ہے. اچانک میری نظر آسمان کی طرف اٹھی، میں نے آسمان کے ستاروں کو جگمگاتا ہوا دیکھا اور میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، اور ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ وہ سوال اللہ رب العزت نے ہماری اماں جان کے ذہن میں ڈال دیا. آپ نے سوال کر دیا، هل يقولون لعدد من الحسنات عدد نجوم من السماء، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا کوئی ایسا امتی بھی ہے جس کی نیکیوں کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہو؟ یا رسول اللہ، آپ کے کسی امتی کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان کے ستاروں کی تعداد ہے. تو امام الانبیاء کے غلاموں، اس سے قبل کہ میں آگے بڑھوں، ہماری اماں جان نے یہ سوال کر کے نا ہمارے عقیدے کی بہت بڑی ترجمانی کر دی. اور رسول اللہ کی بارگاہ میں جو سوال کیا نا اس کا جواب وہی دے سکتا ہے جسے آسمان کے ستاروں کی تعداد کا بھی علم ہو اور امتیوں کی نیکیوں کا بھی علم ہو. وہ ہرگز جواب نہیں دے سکتا جسے آسمان کی ستاروں کی تعداد کا تو علم ہے لیکن امتیوں کی نیکیوں کا علم نہیں. اور وہ بھی ہرگز جواب نہیں دے سکتا جسے امتیوں کی نیکیوں کا تو علم ہے
لیکن آسمان کے ستاروں کی تعداد کا علم نہیں. فقط وہی جواب دے سکتا ہے جسے جانبین کا علم ہو اور وہ نسبت بتا سکے کہ ان میں نسبت برابری کی ہے یا کمی پیشی کی. تو دوستان مکرم، ہماری اماں جان نے یہ سوال کر کے ہمارے عقیدے کی بہت بڑی ترجمانی کی، اور جو رسول اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا اس کا جواب آگے آ رہا ہے. اور یہ سوال کر کے انہوں نے بتا دیا کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کو آسمان کی ستاروں کی تعداد کا بھی علم ہے اور امتیوں کی نیکیوں کا بھی علم ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، غلام ہیں غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ. نعرہ حیدری، حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، خواجہ کریم نواز. تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کوئی امتی ایسا ہے جس کی نیکیوں کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ تو میرے اور آپ کے کریم آقا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نعم عمر، عائشہ، ہاں میرا ایک امتی ایسا ہے جس کی نیکیوں کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہے اور اس کا نام ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ. تو ہم قربان جائیں، اپنی اماں جان کی سوچ پر کوئی شک رہنے نہ دیا، مسئلے کی وضاحت فرما دی، کیونکہ یہاں پر اگر خاموش رہ جاتی تو کوئی ابہام پیدا ہو جاتا. ساتھ ہی دوسرا سوال کر دیا، عرض کیا این حسنات ابی بکر، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت عمر کی نیکیوں کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہے تو اس کا مطلب ہے ان کی نیکیاں سب سے زیادہ ہوئی. تو این حسنات ابی بکر، کہ یا رسول اللہ پھر میرے والد گرامی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیاں کہاں گئی؟ تو میرے اور آپ کے کریم آقا نے جواب دیا، فرمایا انما جمیع حسنات عمر کا حسنت واحدت من حسنات ابی بکر. فرمایا حضرت عمر کی تمام عمر کی نیکیاں میرے صدیق کی ایک نیکی کے برابر ہے. تو دوستان مکرم، امام الانبیاء کے غلاموں، جب ہم یہ حدیثیں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اور بعض اوقات تھوڑا تھوڑا تعجب بھی ہوتا ہے. خوشی اس بات کی کہ جن کے ہم پیروکار ہیں، جن کے ہم ماننے والے ہیں، جن کے ہم غلام ہیں، ان کی عظمت کے ہیرے جواہر قرآن و حدیث میں بکھرے ہوئے ہیں. شان صحابہ، شان اہل بیت، شان ازواج مطہرات، نبی کی شان، نبی کے نواسوں کی شان. اور تعجب اس بات کا ہوتا ہے کہ بد عقیدہ اور بد مذہب لوگ بھی یہی حدیثیں پڑھتے ہیں. کیا وہ ان سے آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں؟ اسی پس منظر میں اسی حوالے سے ایک اور حدیث پاک جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے. کسی نے آپ کے سامنے سیدنا صدیق اکبر کا ذکر چھیڑ دیا. جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا وصال ہوا اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ منصب اقتدار پر فائز ہوئے تو کسی نے آپ کے سامنے تذکرہ چھیڑ دیا سیدنا صدیق اکبر کا تو آپ رونے لگے اور اتنا روئے آپ کی آنکھوں سے آنسو مبارک
داڑھی مبارک سے نیچے آنے لگے تو کسی نے عرض کیا کہ حضرت جی آپ روتے کیوں ہیں؟ اللہ رب العزت نے آپ کو کتنا بلند مقام عطا کیا ہے. آپ سابقون الاولون میں حضور کے صحابی ہیں، حضور کے غلام ہیں. جنگ بدر میں آپ گئے، بیعت رضوان آپ نے کی، ہجرت آپ نے کی، اور اللہ رب العزت نے خدمت خلق کے لیے آپ کو حضور کا خلیفہ بنا دیا. آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا مجھے میرا یار یاد آ گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ حضور داتا گنج بر، نعرہ بلاد مصطفیٰ، حق فرید، حق فرید، حق فرید. فرمایا تو میری شان کی بات کرتا ہے. اگر صدیق وہ غار ثور کی نبی کی خدمت کرنے والی ایک نیکی مجھے دے دیتا اور میری عمر بھر کی نیکیاں لے لیتا، میرے لیے یہ نفع کا سودا تھا. اب آپ اس بات پر دھیان کریں کہ سیدنا صدیق اکبر نے غار ثور میں کیا ایسا کام کیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تمام عمر کی نیکیاں دینے کو تیار تھے. کیا وہاں پہ تہجد پڑھتے رہے، کوئی نوافل ادا کرتے رہے، تلاوت قرآن کرتے رہے، کوئی صدقاتوں کی نیکیاں دینے کے لیے تیار تھے. اور سیدنا عمر تو خود کہتے ہیں کہ وہ جو غار کے منہ تک صدیق اکبر حضور کو کاندھوں پہ اٹھا کے لے گئے نا، اور جب غار کی حالت دیکھی، نہ کوئی ٹارچ، نہ کوئی بلب، نہ کوئی ٹیوب، نہ کوئی روشنی کا ذریعہ، اندھیری رات، اندھیرا غار. اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ پر میرے ماں باپ قربان، پہلے غار میں آپ نہیں، آقا میں جاؤں گا، اس لیے کہ غار بہت پرانا ہے، پتہ نہیں پہلے کوئی گیا ہے یا نہیں گیا، ہو سکتا ہے اندر کوئی موذی جانور ہو. آقا میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، آقا یہ گوارا نہیں، اس لیے پہلے آپ نہیں، پہلے میں جاؤں گا. تو سیدنا صدیق اکبر گھس گئے اندھیرے غار میں، اپنا امامہ اور قمیض اتارا، اس کا جھاڑو بنایا، فرش اور دیواروں کی صفائی کی اور سوراخوں کو بند کرنا شروع کیا. کہیں پہ تنکا دیا، کہیں پہ پتھر دیا، اور کہیں پہ اپنی قمیض کے ٹکڑے کر کے سوراخوں کو بند کر رہے ہیں. اور آخر میں 2 سوراخ رہ گئے. سوچا ان کے آگے پاؤں رکھ لوں گا. آخر میں 2 سوراخ رہ گئے، وہ ذرا زمین سے اونچے تھے دیوار میں. سوچا ان کے آگے پاؤں رکھ لوں گا. اور میرے خیال میں یقیناً صدیق اکبر نے ریہرسل کی ہوگی کہ ایسے میں ان کے زمین پہ بیٹھ کے ایسے میں ان کے آگے پاؤں رکھ لوں گا. مشقی. پھر امام الانبیاء کو آواز دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اب آپ اندر تشریف لے آئیں، میری تسلی ہو گئی. تو آقا اندر تشریف لائے. اب ذرا سیدنا صدیق اکبر کا غار کے اندر زمین پہ بیٹھنے کا نقشہ ذہن میں رکھیے کہ وہ زمین پہ ایسے بیٹھے اور اپنے پاؤں کو سوراخوں کے آگے رکھا، ہاتھ پیچھے ٹکائے، ادھر سے سینہ اوپر، ادھر سے سر اوپر. عرض کیا یا رسول اللہ آپ اپنا سر مبارک گود میں رکھ لیں، آقا آپ تھک گئے ہیں، آپ آرام فرمائیں، میں پہرا دیتا ہوں. اور آپ جیسے محبت کرنے والے بازوق حضرات ہیں نا،
انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ اس رات غار ثور میں صدیق جس شام سے بیٹھے نا، نہ قعدہ، نہ تشہد، نہ دو زانو، نہ چار زانو، تھوڑے وقت کے لیے اس طرح بیٹھنا بہت مشکل ہے. اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، اور صدیق تیری عظمت کو سلام، تو نے ساری رات اسی طرح گزار دی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان صدیق اکبر، شان اولیاء، عظمت مصطفیٰ. اور دوستان مکرم، یہ وہ کام تھا، یہ وہ عمل تھا جو صدیق نے کیا. اور اس عمل پر سیدنا فاروق اعظم اپنی تمام عمر کی 50 سال کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات قربان کرنے کو تیار تھے کہ صدیق وہ نبی کی خدمت کرنے والی ایک رات کی نیکی مجھے دے دے اور میرے سارے عمر کے عمل لے لے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. نوجوان ذرا اچھی بولو، نعرہ حیدری. یا مولا علی نے باندھے دل محبت سے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حق فرید، خواجہ کریم نواز. اب ذرا میری بات پر دھیان دیں کہ قرآن کو پکڑنا عبادت ہے کہ نہیں؟ ذرا الفاظوں پہ غور رکھیے گا کہ قرآن کو پکڑنا عبادت ہے، قرآن کو پڑھنا بھی عبادت ہے. اور وہ قرآن جو خاموش ہے، جو 2 کتوں میں بند ہے، جس کی 30 پارے ہیں، جس کی 6666 آیتیں ہیں، اس قرآن کو ایک لمحے کے لیے دیکھنا تو عبادت ہے. اور وہ جو قرآن مجسم ہے، وہ جو ناطق ہے، وہ جو صحیفہ کاملہ ہے، جس ابو بکر نے عمر میں اس کی تلاوت کی، چہرے سے نظریں نہیں آئی، اس ابو بکر کی شان و عظمت کا مقام کیا ہوا. ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد تشریف فرما ہے. ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کو ناپاک ہاتھ چھو سکتے ہیں؟ قرآن کو ناپاک ہاتھ نہیں چھو سکتے. یہ 30 پاروں والا قرآن ناپاک ہاتھوں میں نہیں آ سکتا. تو وہ جو قرآن مجسم ہے، وہ جو صحیفہ کاملہ ہے، ایسی کسی گود میں کیسے آ سکتا ہے جو طیب و طاہر نہ ہو، جو پاک نہ ہو؟ تو ابو بکر کی گود رحل، مصطفیٰ کا چہرہ، کھلا ہوا قرآن. کسی شاعر نے کیا کہا ہے کہ کیا حسن ذات عشق کے، کیا لاجواب ہے رحل پہ رکھی ہوئی خدا کی کتاب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان صدیق اکبر، شان اولیاء، شان حق یار، حضور داتا گنج بخش. تو غار میں مصطفیٰ کی حفاظت اللہ نے کی، رب اکبر نے کی، صدیق اکبر نے کی. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. امام الانبیاء کے غلاموں، بڑا ہی قابل غور نقطہ، ذرا توجہ رکھیے گا. ایک ہے سفر معراج اور ایک ہے سفر ہجرت. ایک ہے معراج کا سفر اور ایک ہے ہجرت کا سفر. دونوں رابطے ہوئے، دونوں میں ایک ساتھی، اس میں بھی ایک ساتھی، اس میں بھی ایک ساتھی. لیکن جو سفر معراج ہے نا، جو معراج کا سفر ہے، اس کے ساتھی کا سفر کے ضمن میں قرآن میں تذکرہ نہیں. سفر معراج کے ساتھی کا سفر کے ضمن میں قرآن میں تذکرہ نہیں. لیکن یہ جو سفر ہجرت ہے، ہجرت کا ساتھی ہے، اس کے ساتھی کا قرآن میں تذکرہ ہے. اور ایک اور بڑا ہی قابل غور نقطہ،
ذرا توجہ رکھیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے. یہ جو سفر معراج کا ساتھی ہے وہ آسمانوں کی بلندیوں سے اتر کر رسول اللہ کو لینے ان کے دروازے پہ آیا. وہ فضاؤں سے، وہ سدرۃ المنتہا کی وسعتوں سے نزول اجلاس کر کے رسول اللہ کو لینے ام ہادی کے دروازے پہ آیا. اور وہ جو ہجرت کا ساتھی ہے میرا رسول، وہ کون و مکان کا والی و مولا میرا رسول، وہ خود چل کر باوجود لطیف و نفس نفیس صدیق کے دروازے پہ گیا. اور جبرائیل وہ ہے جس نے سدرہ پر ساتھ چھوڑ دیا. سفر معراج کا جو ساتھی ہے اس نے سدرہ پر ساتھ چھوڑ دیا. جبرائیل نے سدرہ پر ساتھ چھوڑ دیا. لیکن یہ جو ہجرت کا ساتھی ہے اس نے ایسا ساتھ دیا، ایسا ساتھ دیا، ایسا ساتھ دیا کہ اب تک ساتھ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، شان صدیق اکبر، شان یار غار، شان حق یار، حضور داتا گنج بخش. تو حسین مکرم، یہ جو معیت رسول ہے نا یہ تمام صحابہ کو حاصل ہے، لیکن جو معیت رسول صدیق کو حاصل ہے نا اس کی شان ہی الگ ہے. کیونکہ صدیق اکبر کی جو معیت رسول ہے نا وہ اسلام لانے کے بعد کی نہیں، وہ بچپن کی ہے. گلی میں ان کو جس نے بھی دیکھا ایسے دیکھا. صدیق اکبر نے اسلام لا کر کمال کر دیا. بڑا ہی قابل غور واقعہ علامہ آئینی کو پڑھیے، فتح الباری، شرح بخاری اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے کہ صدیق اکبر گئے شام، ایک گرجے کے پاس سے گزرے. ایک پادری تھا جس کی عمر 450 سال تھی، جس کی عمر 450 سال تھی. اس نے آپ کو دیکھا اور بلایا اور کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا میرا نام عبداللہ ہے. صدیق اکبر کا اصل نام عبداللہ ہے. ابو بکر اس لیے کہتے ہیں کہ بکر کہتے ہیں پہل کرنے والوں کو. حضور کی زبان سے جو جملہ بھی نکلتا ابو بکر پہل کرنے والے ہوتے، اس لیے آپ کو ابو بکر کہتے ہیں. اور صدیق وہ لقب ہے جو اللہ نے آپ کو دیا. تو فرمایا میرا نام عبداللہ ہے. اس نے کہا باپ کا نام کیا ہے؟ بتا دیا. ماں کا نام کیا ہے؟ بتا دیا. کہاں کے رہنے والے ہو؟ بتا دیا. خاندان کون سا ہے؟ بتا دیا. پھر دوبارہ پوچھتا ہے باپ کا نام کیا ہے؟ اور پھر ادھر سے تورات دیکھتا ہے. ماں کا نام کیا ہے؟ پھر تورات دیکھتا ہے. شہر کون سا ہے؟ تورات دیکھتا ہے. خاندان کون سا ہے؟ پھر تورات دیکھتا ہے. پھر آخر میں کہنے لگا کہ تمہارے دائیں ران پر ایک کالا تل ہے. سیدنا صدیق اکبر حیران ہو کر بولے، فرمایا ہاں ہے، لیکن اس کے بارے میں تو صرف میرے ماں باپ جانتے ہیں یا میں جانتا ہوں، تجھے کیسے پتا چلا؟ تو اس نے کہا یہ تورات میں موجود ہے کہ مصطفیٰ پر تو سب سے پہلے ایمان لائے گا، اس کا یہ رنگ ڈنگ ہوگا، یہ رفتار ہوگی، یہ چال ہوگی، یہ ڈال ہوگی، فلاں شہر کا رہنے والا ہوگا، فلاں نام ہوگا، فلاں خاندان ہوگا، اور اس کی دائیں ران پر ایک کالا تل ہوگا. یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہے. اس نے کہا کہ جلدی کرو، تمہارے دوست نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے. آپ واپس پلٹے، دروازہ رسول پر آئے، دستک دی. امام الانبیاء باہر تشریف لائے.
عرض کیا میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا. فرمایا ہاں کر دیا. تو عرض کیا پھر مجھے کلمہ پڑھایا. یہ نہیں کہا کہ آپ میرے دوست ہیں، آپ نبی کیسے بن گئے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ آپ میرے دوست ہیں میں آپ کا دوست ہوں، میں بھی برابر کا حقدار ہوں. میں کہتا ہوں پوچھے اس دجال کانے قادیانی سے کہ جو بچپن کا یار ہے، اس نے نہیں کہا تو کب سے شریک بن گیا. تو عرض کیا مجھے کلمہ پڑھائیں. امام الانبیاء نے کلمہ پڑھایا. کھڑے ہوئے واپس جانے کے لیے رک گئے. حضور نے فرمایا صدیق رک کیوں گئے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو مانتا ہوں اور دل سے مانتا ہوں اور اسلام لانے سے پہلے کا جانتا ہوں، لیکن آقا جب میں ان اکھڑ مزاج لوگوں کے پاس جاؤں گا تو بات کا پتنگڑ بنائیں گے. میرے پاس کیا دلیل ہے اسلام لانے کی؟ تو حضور نے فرمایا کیا تجھے شام والے بابے کی بات کافی نہیں؟ اور بڑے مزے کی بات، صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ غیب کا علم تو اللہ جانتا ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ میرا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ حضور کے علم غیب پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر تھے. حضور کے علم غیب پر سب سے پہلے ایمان کون لائے بولیے؟ صدیق اکبر. حضور کے علم غیب پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر ہے. اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ بابے والی بات کا تو مجھے علم ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ بیٹھے ادھر ہیں اور حالات ادھر کے جانتے ہیں. حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ. وضو کے دوران انگلیوں کا خیال بھول گئے. رات سوئے، خواب میں امام الانبیاء تشریف لائے. فرمایا میرا بیٹا ہو کے تو نہیں جانتا کہ میری سنت کیا ہے. حضرت فضیل ایاز دوران وضو، ہر وضو کو 3 بار دھونا حضور کی سنت ہے. کلائی پہ 2 مرتبہ پانی بہایا، تیسری مرتبہ بھول گئے. رات خواب میں امام الانبیاء تشریف لائے. فرمایا کیا تمہیں پتا نہیں کہ میری سنت کیا ہے؟ تو دوستان مکرم، تو صدیق اکبر یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ نبی غیب جانتا ہے. مصباح زجاجہ شرح ابن باجہ میں یہ بات موجود ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کا آخری وقت آیا. آپ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. فرمایا یہ وراثت ہے، یہ تمہارے بھائیوں کا حصہ ہے، یہ تم 3 بہنوں کا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے حیران ہو کر عرض کیا کہ ابا جان بہنیں تو ہم 2 ہیں، ایک اسماء ایک میں ہوں، یہ تیسری کون ہے؟ فرمایا یہ جو تیری ماں کے پیٹ میں ہے. اور صحابہ کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں منسوب کرنے والوں ذرا توجہ رکھو کہ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے. صدیق اکبر یہ بھی جانتے ہیں کہ پیٹ میں بیٹی ہے کہ بیٹا. اور عقیدے سے کے حوالے سے ایک اور ہی بہت خوبصورت بات، البدایہ والنہایہ، جنگ یمامہ کا موقع ہے. سیدنا صدیق اکبر سے صحابہ کی مشاورت ہے. صحابہ نے عرض کیا اے پاک صدیق، پہلے جنگوں میں ہم نعرہ تکبیر لگاتے تھے کیونکہ ہم سب مواحد تھے. اب چونکہ مسلمہ قذاب سے لڑنا ہے، داڑیاں ان کی بھی ہے ہماری بھی ہے، اذانیں وہ بھی دیتے ہیں، ہم بھی قامت وہ بھی کہتے ہیں، ہم بھی. پتہ کیسے چلے گا کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ حافظ ابن کثیر کو پڑھیے، مفسر ہیں، محقق ہیں، مؤرخ ہیں، نقاد ہیں، حتیٰ کہ حافظ الحدیث ہیں. انہوں نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، اور بات اتنی پکی کر رہا ہوں کہ یہ منکر دوسرے جنم میں بھی اس کا جواب نہیں دے سکتے، سوائے اس کے ان کے پاس کوئی چارہ نہیں
کہ وہ ہمارے ساتھ یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان صدیق اکبر، شان یار بھار، علماء اہل سنت۔ تو توجہ فرمائیں، سیدنا صدیق اکبر سے مشاورت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اے پاک صدیق، نعرہ تکبیر وہ بھی لگائیں گے، نعرہ تکبیر ہم بھی لگائیں گے، داڑیاں ان کی بھی ہیں ہماری بھی ہیں، اذانیں وہ بھی دیتے ہیں، ہم بھی پتہ کیسے چلے گا کہ سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں؟ یقیناً سچے تو ہم ہیں، لیکن تقسیم کیسے ہوگی؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ نعرہ تکبیر وہ بھی لگائیں گے، تم بھی، لیکن آج تم نعرہ رسالت لگاؤ گے، تاکہ پتا چل جائے گا نعرہ تکبیر تو سبھی لگاتے ہیں، لیکن نعرہ رسالت وہی لگاتا ہے جس کا صحابہ والا عقیدہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ حضور داتا گنج میں حق فرید، راجی والا حق فرید، نعرہ حیدری۔ تو دوستان مکرم، یہ عقیدہ ہمیں سیدنا صدیق اکبر نے دیا، اور اس پر عمل حضرت خالد بن ولید نے کیا۔ 10,000 کی فوج ہے، حضرت خالد بن ولید کی کمانڈ میں مسلمہ قذاب سے لڑ رہے ہیں، اور مسلمہ قذاب کی 40,000 کی فوج ہے۔ جنگ یمامہ کا موقع ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ سورج آدھا اندر ہے آدھا باہر ہے، ہمارے ہاتھ شل ہو گئے، ہمارے ہاتھوں سے تلواریں گرنے لگی، ہمارے پاؤں سے زمین سرک گئی، ہم پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ میں قریب ایک پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گیا، میں نے اپنا منہ مدینہ طیبہ کی طرف کر لیا۔ اب حافظ ابن کثیر کے الفاظ سنیے، وہ کہتے ہیں وَقَانَ شِعَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَا مُحَمَّدًا يَا رسول اللہ، کہ صحابہ نے وہی کام کیا جو ان کا پرانا طریقہ تھا، جو وہ کرتے تھے، یا رسول اللہ کہتے تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ سورج آدھا اندر ہے آدھا باہر ہے، تو جب ہم نے نعرہ رسالت لگایا، اللہ کی عزت کی قسم، وہ 40,000 کی فوج ہمارے آگے اور ہم ان کے پیچھے، ہم نے انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، پیران طریقت۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، آج سے 1400 سال پہلے صدیق اکبر نے فیصلہ کر دیا کہ کلمہ پڑھنے والا سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، مسجد بنانے والا سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، مدرسہ بنانے والا سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، داڑھی رکھنے والا سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، نماز پڑھنے والا سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ اس کے کلمے کا اعتبار ہے، اس کی نمازوں کا اعتبار۔ کلمہ پڑھنے والوں، اس عمارت کو گرنے نہ دینا۔ فرمایا میں علم کا شہر ہوں، اور ابو بکر اس کی بنیادیں ہیں، میرا عمر اس کی دیواریں ہیں، اور میرا عثمان اس کی چھت ہے، اور تب جا کے علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ نادان لوگ صرف دروازہ لیے پھرتے ہیں، اس لیے ان کے پاس ولایت بھی نہیں، کیونکہ پورا دین ہوگا تو ولایت ملے گی۔ ان میں ولی خان تو ہیں، ولی اللہ نہیں۔ مہر علی شاہ کس میں ہے بولیے؟ سنیوں میں۔ حضور غوث پاک کس میں ہے؟ محدث قصوری کس میں ہے؟ مجدد الفیضانی کس میں ہے؟ حضرت سید بابا شاہ جمال کس میں ہے؟ حضور داتا حضور کس میں ہے؟ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کس میں ہے؟ بابا فرید کس میں ہے؟ تو دوستان مکرم، یہ حقیقت ہے، جتنے ولی
سارے سنیوں میں اور مولا کائنات سے لے کر آج تک جتنے بھی ولی ہوئے ہیں سب پر مولا کائنات کی مہر ہے، اور سنی کے علاوہ وہ مہر نہیں لگاتے. کیوں؟ اس لیے کہ علی خود سنی ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، حضور مدینے میں رہے سنیوں میں، گئے سنیوں میں، سنیوں کے ساتھ لیتے ہیں اور سنیوں کے گھر میں لیتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ کا گھر ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ سنی ہے کہ شیعہ؟ سنی ہے. کسی نے عرض کیا اے اماں عائشہ کیا مقام ہے آپ کا، کیا عظمت ہے آپ کے گھر کی؟ جس مقام میں آپ مکی تھی خدا نے اسے جنت بنا دیا. جس مقام میں آپ مکی تھی خدا نے اسے جنت بنا دیا، اور بنا کے جنت خدا نے حبیب اس میں اپنا صلا دیا. اور بنا کے جنت اس میں حبیب اپنا صلا دیا. تو امام الانبیاء رہے سنیوں میں، گئے سنیوں میں، لیٹے سنیوں کے گھر میں ہیں، ساتھ سنی لیتے ہیں. اور اللہ کی عزت کی قسم کل بروز قیامت اٹھیں گے بھی سنیوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا انا اول من تنشق عنہ القبر ثم ابو بکر ثم عمر. فرمایا کل بروز قیامت سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، پھر میرے یار صدیق کی، پھر عمر کی. ایسے اٹھیں گے ہم. فرمایا ایسے اٹھیں گے ہم. امام الانبیاء مسجد میں تشریف لائے، مسجد بھری پڑی تھی. آپ کے ایک ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ، دوسرے میں عمر کا ہاتھ. فرمایا صحابیوں اس منظر کو یاد رکھنا، پھر بھی دیکھو گے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، پیر سید شفق شاہ صاحب زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد، پیران طریقت زندہ باد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، خزان حضور داتا گنج بخش، خزان حضور داتا گنج بخش. پیر سید شفقت شاہ صاحب گیلانی تشریف لائے. سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت بالا پیر حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. تو دوستان مکرم میں عرض کر رہا تھا امام الانبیاء رہے سنیوں میں، گئے سنیوں میں، لیٹے سنیوں کے ساتھ ہیں اور سنیوں کے گھر میں لیتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم کل بروز قیامت اٹھیں گے بھی سنیوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ امام الانبیاء نے فرمایا انا اول من تنشق عنہ القبر ثم ابو بکر ثم عمر. فرمایا کل بروز قیامت سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، پھر میرے یار صدیق کی، پھر عمر کی. ایسے اٹھیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، خزان حضور داتا گنج بخش، قبلہ شاہ صاحب، قبلہ شاہ صاحب. تاجدار کائنات مسجد میں تشریف لائے. مسجد بنی ہوئی تھی. آپ کے ایک ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ، دوسرے میں عمر کا. فرمایا صحابہ اس منظر کو یاد رکھنا، پھر بھی دیکھو گے. فرمایا غلاموں اس منظر کو یاد رکھنا، پھر بھی دیکھو گے. آقا کیسے؟ فرمایا ہاں قدار مباسو یوم القیامہ. جس طرح مسجد میں آیا ہوں اس طرح میدان قیامت میں بھی آؤں گا. میرے دائیں ہاتھ میں صدیق ہوگا، میرے بائیں ہاتھ میں عمر ہوگا. تو دوستان مکرم امام غازی نے لکھا اور بہت سے علماء نے لکھا، جب سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہونے لگا
جب آپ فوت ہونے لگے تو آپ نے حضرت علی اور دیگر صحابہ کو بلایا، فرمایا کل پیر کا دن ہے، کل میں نے چلے جانا ہے، اس لیے کہ میرا محبوب بھی پیر کے دن گیا تھا۔ فرمایا میری عمر 63 برس ہو گئی، کل میں نے چلے جانا ہے، اس لیے کہ میرا یار بھی 63 برس کی عمر میں گیا تھا۔ فرمایا میری وصیت سن لو کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے نیا کفن نہ دینا، پرانے کپڑوں میں دفن کر دینا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا اب خلیفہ رسول ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء، پوری امت میں نبی کے بعد سب سے افضل ہیں، عام لوگ مرے تو نیا کفن اور آپ کو پرانا کفن۔ اب سیدنا صدیق اکبر کی رعایا سے محبت سن لیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نیا کفن نہ دینا، پرانے کپڑوں میں دفن کر دینا، اور جو مجھے نیا کفن دینا ہے اس کی مدینے کی کسی بیوہ کے سر کی چادر بنا دینا، کسی یتیم بچی کے سر کی چادر بنا دینا۔ اور دیکھیں آج کے بدبخت حکمران، انہیں سیدنا صدیق اکبر سے حکومت کا ڈھنگ سیکھنا چاہیے، جو آج ذلوں کے لباس کو اتروا رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے پوچھا خلیفہ رسول قبر کہاں بنانی ہے؟ فرمایا غسل تمہارے ذمہ، کفن تمہارے ذمہ، جنازہ تمہارے ذمہ، قبر مصطفیٰ کے ذمہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان صدیق اکبر، شان آل غاز، پیران طریقت، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ فرمایا غسل تمہارے ذمہ، کفن تمہارے ذمہ، جنازہ تمہارے ذمہ، قبر مصطفیٰ کے ذمہ۔ فرمایا علی بھائی جب میرا جنازہ پڑھ لو تو میری 4 پائی اٹھا کر روضہ رسول پر لے جانا اور وہاں کھڑے ہو کر سلام عرض کرنا، اور صرف اتنا کہنا کہ بخار والا یار آ گیا یا رسول اللہ۔ اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو اندر دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حق فرید، حق فرید، حق فرید، خواجہ غریب نواز، حضرت بابا نشو پاس سرکار۔ جنازہ پڑھنے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ اور دیگر صحابہ سیدنا صدیق اکبر کو اٹھا کر لے گئے روضہ رسول پر، اور جب وہاں پر پہنچے نا امام الانبیاء کے غلاموں تو سلام عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، اور صرف اتنا کہنے کی دیر تھی کہ وہ غار والا یار آ گیا یا رسول اللہ، وہ غار والا یار آ گیا یا رسول اللہ، تو کنڈیاں خود کھلی ہے، دروازہ خود کھل گیا اور قبر رسول سے آواز آنے لگی، ادخل الحبیب الی الحبیب، جلدی کرو یار کو یار کے پاس لٹا دو۔ امام الانبیاء کے غلاموں قبر رسول سے آواز آنے لگی، ادخل الحبیب الی الحبیب، جلدی کرو یار کو یار کے پاس لٹا دو۔ یہ جو بدبخت لوگ کہتے ہیں نبی مر کے مٹی میں مل گئے، اور ظالموں حیا کرو، سیدنا صدیق اکبر سے پوچھو، صحابہ رسول سے پوچھو کہ جب حضرت علی المرتضیٰ نے کہا کہ وہ غار والا یار آ گیا یا رسول اللہ، تو قبر رسول سے کون بولا تھا کہ جلدی کرو یار کو یار کے پاس لٹا دو؟ یہ امام الانبیاء خود بولے تھے۔
تو دوستان مکرم آخری بات عرض کرنے لگا ہوں. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. امام الانبیاء کے غلام حدیث سے بری پڑی ہیں. ہر صحابی کی اپنی اپنی خواہش ہے. کوئی صحابی کہتا ہے میری 3 خواہشیں ہیں. گرمیوں کے روزے ہوں، جہاد کرتا رہوں. کوئی کہتا ہے ساری رات قرآن پڑھتا رہوں. کوئی کہتا ہے ساری رات نوافل ادا کرتا رہوں. سیدنا صدیق اکبر نے بات شروع کی تو آپ کی ہر خواہش مصطفیٰ کے جسم کا طواف کر رہی ہے. عرض کیا النظر الی وجہ رسول اللہ، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، آنکھیں صدیق کی ہو، نہ ہٹا ہوں، تکتا رہوں، اسی پہ زندگی گزر جائے. انفاق مالی علی رسول اللہ، مال میرا ہو مصطفیٰ پہ لٹاتا رہوں. ان تکون ابنتی طاقہ رسول اللہ، فرمایا بیٹی میری ہو مصطفیٰ دلہا بن کر آئے اور ساتھ لے کر آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان صدیق اکبر. عرض کیا بیٹی میری ہو مصطفیٰ دلہا بن کر آئے اور ساتھ لے جائیں. تو دوستان مکرم ہمارا عقیدہ صحابہ ہے، ہمارا مسلک صحابہ ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسی پہ ہمیں قائم رکھے اور اسی پہ موت آئے. اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے. ہمارے دلوں میں سیدنا صدیق اکبر کی محبت کو زندہ رکھے اور اسی پہ خاتمہ فرمائے. اور روز محشر حوض کوثر سے پانی پلائیں گے علی المرتضیٰ، لیکن آپ فرماتے ہیں پلاؤں گا میں لیکن اسے ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوگا جس کے دل میں سیدنا صدیق اکبر کی محبت نہ ہوگی. دعا ہے کہ اللہ رب العزت وہاں پر بھی ہمیں سیدنا صدیق اکبر کی محبت نصیب فرمائے. اور ساتھ ہی ساتھ میرے شیخ کامل پیر طریقت رہبر شریعت میرے دادا ہوئے اور مفتی پاکستان ابو الاولیاء حضرت پیر مفتی محمد عبداللہ قادری اشرفی رضوی اور قبلہ والد گرامی عالمی مبلغ اسلام شیخ الحدیث و تفسیر شبی قبلہ شیخ الحدیث حضرت پیر مفتی محمد صفت علی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا فیضان تا قیامت جاری و ساری رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.